بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے کہ متاثرین کے لیے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا فی گھر 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان. کہتے ہیں یہ ملک ہر پاکستانی کا ہے. مسلم، مسیحی، سکھ، ہندو سب ایک ہیں. ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں. ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ACE چرچ کی دعائیہ تقریب میں شرکت. متاثرین کو انصاف کی یقین دہانی کرائی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جڑاوالا آمد. UP چرچ کا دورہ کیا. پادریوں اور مسیحی برادری سے ملاقات کر کے اظہار یکجہتی کیا. متاثرین کو مکمل انصاف کی یقین دہانی کروائی. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ گرجا گھر متاثرین کے گھر اور معمولات زندگی بحال ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور یہ جڑاوالا شہر کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو اب ہماری امن کمیٹی نے اس کو پیار اور محبت سے دور کرنا ہے اور اپنے مسیح بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جو انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے، اناؤنسمنٹ بھی کی ہے. ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی ہم واپس ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، جتنی دفعہ ضرورت پڑے گی آئیں گے. جب تک ہر ایک کو چیک نہیں مل جاتا، جب تک سارے مسیح بھائیوں کے چرچ ٹھیک نہیں ہو جاتے، ہم آتے رہیں گے. وزیر اعلیٰ نے صوبائی وزراء کے ہمراہ دانش سکول جڑاوالا میں متاثرہ مسیحی خاندانوں کے لیے قائم ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور متاثرہ مسیحی خاندانوں سے ملاقات کی. انہیں دلاسا دیا اور انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی. محسن نقوی نے صابری مسجد میں امن کمیٹی سے ملاقات کی. انہوں نے متاثرہ مسیحی خاندانوں کے لیے فی گھر 20 لاکھ روپے 3 دنوں میں فراہم کرنے کا اعلان کیا. حکومتی خرچ پر گرجا گھروں کی تعمیر کا بھی اعلان کیا گیا. ہم نے چرچ کے اندر کیبنٹ میٹنگ کی ہے اور کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے جو گھر ڈیمیج ہوئے ہیں، جلے ہیں، ان کو 20 لاکھ روپے کا چیک ہم دیں گے اور اگلے 72 گھنٹے میں وہ چیک ان کے پاس ہوگا انشاءاللہ تعالی. دوسرا، ان سے ہم نے انصاف ڈیفینیٹلی دلوانا ہے، اس کا وعدہ کیا ہے. تیسرا، جتنے چرچز جلے ہیں اس کو گورنمنٹ اپنے ایکسپینس پہ ٹھیک کرائے گی، یا اس حالت میں یا اس سے بہتر حالت میں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مسیحی برادری کے معمولات زندگی بحال ہونے تک بار بار دورہ کرنے کا بھی عندیہ دیا. ساتھ ہی رپورٹر شراز بٹ اور فصیح نقوی اور کیمرہ ٹیم کے ہمراہ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اچھی خبر. پنجاب حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کا پروپوزل طلب کر لیا. دیہی علاقوں میں کروڑوں کی لاگت سے ترقیاتی منصوبے مکمل ہوں گے. لوکل گورنمنٹ حکام کے مطابق دیہی علاقوں میں ترقیاتی اسکیموں پر کام ہوگا. رواں برس ابھی تک کوئی بھی کام نہیں ہو سکا، تاہم اکتوبر تک میں کروڑوں روپے لاگت سے کام کرایا جائے گا. سیلابی پانی کم ہونے لگا مگر تباہ کاریاں پیچھے چھوڑ گیا. کئی ایکڑ پر فصل متاثر کر گیا. جنگ میں تریمو بیراج پر پانی کی سطح میں قدرے کمی. پانی کا بہاؤ 69,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. سیلابی پانی سے چارے، دھان اور مکئی کی فصل متاثر. گنے کی فصل بھی زد میں آ گئی. بند کے اندر نشیبی علاقوں سے 2 ماہ بعد بھی پانی کا اخراج نہ ہو سکا. کاشتکاروں کا بڑا نقصان. حکومت سے مدد کی اپیل کی. ادھر چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں بھی کمی. 26,000 کیوسک سے کم ہو کر 22,000 کیوسک پر آ گیا. ہیڈبرالا پر 64,000، ہیڈ خانکی پر 50,000 اور ہیڈ قادر آباد پر پانی کا بہاؤ 41,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. کنٹرول روم کے مطابق پانی کی مقدار میں مزید کمی متوقع ہے. چنیوٹ میں محکمہ زراعت اسماگ کی روک تھام کے لیے متحرک. لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر دھان کے مڈھے جلانے پر مقدمات کا اندراج. کسانوں کو جرمانے سے بچانے کے لیے آگاہی پیمفلٹ تقسیم کیے گئے. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر شہباز احمد کہتے ہیں فصلوں کی باقیات جلانے اور خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی ہوگی. ان کا مزید کہنا تھا کہ کسان دھان کے مڈھوں کو نہ جلائیں بلکہ کھیت میں روٹاویٹ کریں. کھادوں کی قیمت میں اضافہ، کاشتکار پریشان. محکمہ زراعت مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہ کر سکے. دھان کے کاشتکاروں کو فصل کاشت کرنے میں مشکلات درپیش ہے. اویس خان کی رپورٹ. جنگ میں کھاد کی بڑھتی قیمت کے باعث کاشتکار پریشانی کا شکار ہیں. ان کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے محکمہ زراعت نے کوئی عملی اقدامات نہ کیے. دھان کے کاشتکاروں کو فصل کاشت کرنے میں مشکلات درپیش ہیں. مہنگائی کے باعث دھان کی قیمت میں اضافے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا. یوریا کھاد جڑی ہے جی وہ اس وقت نہیں مل رہی. شارٹ ہے تقریباً 1,000 روپے ریٹ اوپر ہے گورنمنٹ ریٹ تو. ڈی اے پی اور باقی فاسفورس کھاداں بھی اس طرح ہیں. باقی جی فلڈ ایریا دے وچ ساڈا کافی نقصان ہو گیا. وہ اپنا تل بیج ہے یا اپنا کماد ہے، منجی ہے، اس طرح ساریاں فصلاں دا کافی نقصان ہوا جی.
کاشتکار کہتے ہیں محکمہ زراعت سب درست کی رپورٹ بھجواتا ہے، تاہم حقیقی طور پر کاشتکاروں کو کھاد مہنگے داموں مل رہی ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ مہنگے داموں کھاد کی فراہمی نے مالی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ صارفین کو گندم کے بعد چاول بھی مہنگے داموں خریدنا پڑیں گے۔ جو یوریا کا ریٹ وہ تقریباً 1000 روپے اوپر جو کنٹرول ریٹ ہے، جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس سے اوپر سیل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ڈی اے پی ہے وہ بھی 1000 روپے تقریباً اوپر سیل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد نیٹرو بھی یہی حال ہے۔ اور باقی اس میں سب سے بڑا جو المیہ یہ ہے کہ اب ہمیں کھاد جو فیلڈ میں بالکل وہ مل بھی نہیں رہی، جس وجہ سے کسان بہت زیادہ پریشان ہے۔ کاشتکاروں نے انتظامیہ سے کھادوں کی قیمتوں میں ناجائز اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے اور فوری ریلیف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے اہم خبر، پنجاب میں 13,93,000 ایکڑ اراضی کی نشاندہی مکمل، فیصل آباد میں 3,079 ایکڑ اراضی نیلام کی جائے گی۔ کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے پنجاب کے 29 اضلاع میں 300 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ زمین 20 سال کے لیے لیز پر دی جائے گی، لیز بولی کے ذریعے ہوگی۔ زمین کی نشاندہی ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کی گئی۔ اس زمین پر زرعی تحقیق اور فارمنگ ہوگی۔ ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ، سرکاری املاک زبوں حالی کا شکار۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں میونسپل کمیٹی دفتر کے سامنے کمیٹی باغ میں لگا جدید فوارہ غیر فعال ہو گیا۔ احمد ندیم کی رپورٹ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ضلع انتظامیہ کی لاپرواہی کے سبب میونسپل کمیٹی دفتر کے سامنے بنا کمیٹی باغ خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ کمیٹی باغ میں لگا جدید فوارہ بھی غیر فعال ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ فوارہ خوبصورت نظارہ پیش کرتا تھا، اس سے نکلنے والی روشنیوں سے کمیٹی باغ جگمگا اٹھتا تھا۔ لوگ فیملیز کے ہمراہ شام کے اوقات میں اس کا نظارہ کرنے آتے تھے اور لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فوارے کی وجہ سے کمیٹی باغ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا خوبصورت ترین مقام سمجھا جاتا تھا، جو کہ اب بدقسمتی سے خراب ہو چکا ہے۔ یہ فوارہ کافی عرصہ دراز سے نصب کیا گیا تھا، لیکن اس میں لائٹنگ وغیرہ تھی، آبشار تھا، اور یہاں پر جو بھی لوگ روڈ سے گزرتے تھے وہ بھی یہاں پہ اس کی ویڈیو وغیرہ بناتے تھے۔ اب بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا تھا، فیملی وغیرہ آتی تھی یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے، اور کافی عرصے سے اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جو کمیٹی والے ہیں کوئی اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے فوارے کی مرمت کر کے دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ احمد ندیم، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے یوزر فیس لگانے کے لیے کالونیوں کا ڈیٹا طلب کر لیا۔ آنے والے دنوں میں سروس کے لیے فیس ادا کرنا لازم ہوگا۔ کمپنی حکام نے فیس کی عدم ادائیگی پر سروس بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ حکام کے مطابق مقامی حکومتوں کی منظوری سے ہی ٹیکس لگایا جائے گا۔ کمپنی اپنے اخراجات اسی طرح سے ہی پورے کرے گی تاکہ نئی مشینری خریدنے سمیت دیگر اقدامات کیے جا سکیں۔ اس سے قبل حکومت نے ٹیکس نہ لگانے کی ہدایات کی تھیں، اب دوبارہ سے اجازت طلب کی جا رہی ہے۔ ایف بی آر انسپیکٹرز اور اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹریز کی ترقیوں کا معاملہ، بیشتر ملازمین نے اثاثوں کی تفصیلات بورڈ کو جمع نہ کرائیں۔ ایف بی آر ہیڈ کوارٹر کا ملازمین کو فوری اثاثوں کی تفصیلات جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ ایف بی آر ہیڈ کوارٹر نے پروموشن زون میں موجود ملازمین کو مکمل کارکردگی رپورٹس جمع کرانے کی ہدایت بھی کی۔ ایف بی آر حکام کے مطابق ڈیٹا جمع نہ کرانے والوں کا نام پروموشن لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ انسپیکٹروں اور اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹریز کو اسکیل 17 میں ترقی دی جائے گی۔ بڑے برانڈ سٹورز، چین سٹورز اور ڈپارٹمنٹل سٹورز کی پوائنٹ آف سیل سسٹم میں رجسٹریشن کا معاملہ، ایف بی آر فیصل آباد ملک بھر میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ ڈویژن بھر میں 580 بڑے ریٹیل سٹورز کو پی او ایس میں رجسٹرڈ کرا لیا گیا ہے۔ رجسٹریشن کے حوالے سے کراچی کا پہلا اور لاہور کا دوسرا نمبر ہے۔ ایف بی آر حکام کے مطابق پی او ایس میں رجسٹریشن سے سیلز ٹیکس چوری روکنے میں مدد مل رہی ہے۔ پوائنٹ آف سیل سسٹم کا دائرہ کار مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ ٹیکسٹائل کے برآمدی شعبے کے لیے اچھی خبر، مقامی مارکیٹ سے خام مال کی خریداری ٹیکسز سے مستثنی قرار۔ ریلیف کے لیے خریدار اور فروخت کنندگان رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ اس سے قبل صرف درآمدی خام مال کو ڈیوٹیوں اور ٹیکسز سے چھوٹ ملتی تھی۔ ٹیکسز ختم ہونے سے مصنوعات کی پیداواری لاگت میں کمی آئے گی۔ ٹیکسز میں ریلیف ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم میں رجسٹرڈ ایکسپورٹرز کو ملے گا۔ جھنگ سمیت پنجاب بھر کے کالجز میں اساتذہ کی خالی سیٹوں پر مستقل تعیناتیاں نہ ہو سکیں۔ ایچ ای سی کا سی ٹی آئیز کی بھرتی کے ذریعے خالی سیٹیں پر کرنے کا فیصلہ۔ کالجز سربراہان سے سی ٹی آئیز کی ضرورت بارے ریکارڈ طلب کر دیا گیا۔ ڈی پی آئی کالجز کی جانب سے 31 مضامین کے سی ٹی آئیز کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ نصف تعلیمی سیشن مکمل ہونے کے باوجود
CTIs کی بھرتی کے لیے حتمی طور پر ابھی تک پالیسی تشکیل نہیں دی جا سکی۔ خالی سیٹوں پر اساتذہ کی مستقل بھرتیوں کے حوالے سے بھی اقدامات کا فقدان ہے۔ بڑھتی مہنگائی کے بادل اتوار بازار پر بھی چھا گئے۔ مہنگائی کی وجہ سے اتوار بازاروں میں سناٹے، گاہک نہ ہونے کے برابر، دکاندار بھی پریشان دکھائی دینے لگے۔ ارسلان دورانی کی رپورٹ۔ آئے روز بڑھتی مہنگائی نے فیصل آباد کے سستے اتوار بازاروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اتوار بازاروں میں رش معمول سے کہیں کم نظر آیا۔ دکاندار کہتے ہیں لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی، اخراجات پورے کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ صورتحال بہت مندی پئی ہے جی۔ دیکھو صبح دی آئے ہیں اسی 8 بجے دے، گاہک ویکھ لو، گاہک تانوں نظر ہی نہیں آندے ہے۔ مہنگائی کی بہت زیادہ ہے، بازاروں میں کوئی حال نہیں ہے، کاروبار بالکل نہیں ہے، بازار خالی ہے، کسٹمر کے پاس بھی نہیں پیسے ہیں تو دکاندار کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ صبح سے بیٹھے ہیں، کوئی گاہک نہیں آیا، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں، بازار کا رخ کون کرے گا۔ شہری کا کہنا تھا سستا اتوار بازار سستا نہیں رہا، مہنگائی میں اضافے کے سبب اشیاء خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ خریداری کرن ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਡਾ ਲੈਣ ਆਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲੋਕੀ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ 22,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 18,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲਿਆ ਕੇ। بڑھتی مہنگائی سے ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے، حکومت کو چاہیے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں راشد منہاس شہید سوسائٹی کا 29واں سالانہ کنونشن، شہید راشد منہاس کی 53ویں برسی کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام۔ فیصل آباد میں راشد منہاس شہید سوسائٹی کا 19واں سالانہ کنونشن ہوا۔ تقریب کا اہتمام شہید راشد منہاس کی 53ویں برسی کی مناسبت سے کیا گیا۔ راشد منہاس شہید سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ زاہد مقصود نظامی نے تقریب کی صدارت کی۔ نظامی برادری کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ سرپرست اعلیٰ زاہد مقصود نظامی کہتے ہیں راشد منہاس نے کم عمری میں شہادت نوش کی اور نشان حیدر حاصل کیا۔ سوسائٹی نے منہاس ڈے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ آج کا دن راشد منہاس شہید کی بدولت آج منہاسوں کا دن ہے۔ پوری دنیا میں، اقوام عالم میں جہاں کہیں بھی منہاس زندہ و نابندہ ہیں، آج مختلف فورمز پہ، مختلف پلیٹ فارمز پہ راشد منہاس کا یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ تقریب میں ارسلان منہاس، ایگزیکٹو ممبران اسلم شہزادہ، ڈاکٹر اصغر منہاس، اجاز منہاس نے شرکت کی۔ صدر راشد منہاس شہید سوسائٹی ملتان اسلم بدر منہاس، محمد شریف منہاس، غلام مصطفیٰ منہاس، پروفیسر محبوب عالم منہاس، منصور کیسر بھی شریک ہوئے۔ شہید راشد منہاس کے بڑے بھائی انجم سعید منہاس نے تقریب میں آن لائن خطاب کیا۔ شرکا کا کہنا تھا راشد منہاس ہمارے قبیلے کا فخر ہیں جس سے پاکستان کا نام روشن کیا۔ راشد منہاس شہید 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کو شروع سے ہی جو آپ کو کھلونا بچپن سے ہی زیادہ پسند تھا وہ ایک جہاز کا پسند تھا، اور اکثر ہی ٹیپو سلطان کا قول گایا کرتے تھے۔ انجم منہاس نے راشد منہاس شہید کی یاد تازہ رکھنے کے لیے پروگرام کا اہتمام کرنے پر پوری برادری کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں PST کا مرکزی تحفظ ختم نبوت ریلی بارے جائزہ اجلاس کا انعقاد اسلام نگر میں کیا گیا۔ ڈویژن صدر پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری نے صدارت کی۔ مرکزی تحفظ ختم نبوت ریلی 3 ستمبر کو نکالی جائے گی۔ ارسلان دورانی کی رپورٹ۔ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت ریلی کی تیاریوں کے سلسلے میں جائزہ اجلاس اسلام نگر میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ڈویژنل صدر پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری نے کی۔ ڈویژنل جنرل سیکرٹری حافظ محمد یاسر قادری المدنی، مولانا بہادر علی رضوی، احمد نثار قادری، مولانا محمد عدنان قادری، مولانا مجیب اللہ قادری اور محمد یوسف نقشبندی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ آصف رضا قادری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سانحہ جڑھانوالہ کے حقائق سامنے لا کر ملزموں کو سخت سزا دی جائے۔ پاکستان سنی تحریک 29 اگست سے 7 ستمبر تک عشرہ تحفظ ختم نبوت منائے گی۔ مرکزی تحفظ ختم نبوت ریلی 3 ستمبر کو نکالی جائے گی۔ تمام صوبائی حلقوں سے تحفظ ختم نبوت سیمینار، ریلیوں اور کنونشنز کا انعقاد کیا جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ عقیدہ ختم نبوت پر مکمل ایمان مسلمانوں کے ایمان کی اساس ہے۔
जो हमारी मरकजी तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत रैली है वो 3 सितंबर को 2 बजे रेलवे स्टेशन से चौक घंटाघर तक निकाली जाएगी। इसके साथ साथ 10 अय्याम में तमाम सूबाई हल्काजात में तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा, कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा, ख़त्म नबूवत के शुहदा के लिए कुरान ख़वानी की जाएगी। इसके साथ साथ आज के इस प्लेटफार्म के ज़रिए जो जड़ांवाला में कुरान पाक की बेहुरमती की गई है उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि उसके मुलज़मान को करारवा के सज़ा दी जाए। इजलास के शुरका ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट बाजार में जमात इस्लामी की रहन ज़ेर एहतमाम मुशावरती इजलास 15 सितंबर को होने वाले जमात इस्लामी के ग्रैंड यूथ कन्वेंशन के इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में ज़िले अमीर जमात इस्लामी महबूबुल ज़मान भट्ट, सदर जमात इस्लामी यूथ पंजाब बशारत अली सिद्दीकी, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना मोहम्मद सिकंदर आजम और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। इस हवाले से ज़िले अमीर जमात इस्लामी क़मरुज़्ज़मान भट्ट का कहना था कि जमात इस्लामी सिराजुल हक़ की क़यादत में अवामी उम्मीदवार को पूरा उतरेगी। तोबा में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिंदगी पर लिखी गई किताब दीदा वर की रोनमाई, साबिक MPA अमजद अली जावेद की तकरीब में खुसूसी शिरकत। किताब में 190 शुअरा का कलाम भी शामिल किया गया। अब्दुल हक आरिफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिंदगी पर 490 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब मुरतब की। तकरीब रोनमाई में डॉक्टर अब्दुल हक आरिफ का कहना था कि इस किताब में पाकिस्तान और समुंदर पार पाकिस्तानियों के साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अशार भी शामिल हैं। जंग के नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, जिले इंतजामिया का 15 सितंबर से स्पोर्ट्स मेला शुरू करने का फैसला। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और दीगर मुकाबले शामिल। स्पोर्ट्स इवेंट्स के इनेकाद पर खिलाड़ियों की खुशी दोबाला। बैडमिंटन, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉडी बिल्डिंग, कराटे, नेजाबाजी, तीरंदाजी, मैराथन रेस और दीगर मुकाबले भी होंगे। स्कूलों और कॉलेजेस में भी खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मुकाबले कराने का फैसला किया गया। खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद पर डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।